السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکین قلب از قلم حبیبہ فیصل۔ قسط نمبر 20۔ اس کی جان میں جان آئی، مانو زندگی واپس مل گئی ہو۔ وہ اس شال نہیں دی، وہ تیز قدموں سے باہر آیا۔ حمزہ اور حماد فوراً اس کی جانب بڑھے۔ وہ نہیں ہے، بس عبدالہادی نے اتنا کہا۔ دونوں کے چہرے مطمئن ہو گئے، مگر یہ شال ابھی نہیں ملی تھی۔ وہ تینوں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حماد نے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ اب کہاں جانا ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ میرے خیال میں اب تم دونوں کو گھر چلے جانا چاہیے۔ میں اپنے ایک بندے سے ملنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے اسے ایک کام دیا تھا، شاید کچھ پتہ چل جائے۔ حماد نے کہا، اچھا ٹھیک ہے عبدالہادی، تم بھی ضد نہیں کرو گے، جاؤ گھر جا کے فریش ہو جاؤ، مجھے امید ہے شال مل جائے گی۔ عبدالہادی ساتھ چلنے کا کہنے ہی نہ لگا تھا کہ حمزہ نے اسے ٹوکا۔ ہو ٹھیک ہے، حمزہ نے ایک سرد آہ بھری، اس میں صدیوں کی تکرن تھی۔ پھر حماد نے انہیں ان کے کار کے پاس ڈراپ کیا اور خود منزل کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ گھر پہنچا تو مما بابا کو اپنے منتظر پایا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ ان دونوں کے چہرے ایک ہی دن میں مرجھا گئے تھے، گھر کی رونق ہی روٹھ گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ بابا، مما، آپ دونوں فکر نہیں کریں، ہم ڈھونڈ رہے اسے انشاءاللہ مل جائے گی، وہ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ عبدالہادی نے مما کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ ایسے میں اس کمرے کے ٹھنڈے فرش پر ایک بے حس سا ساکت وجود پڑا تھا، ہوش و حواس سے بیگانہ۔ سر پر گہری چوٹ کے اثرات تھے، مانو کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا ہو، جس کے سبب خون کی لکیریں چہرے پر موجود تھیں جو تقریباً سوکھ چکا تھا۔ ماحول انتہائی ہولناک تھا، ایسا لگتا تھا گویا کوئی سنسان اور ویران جگہ ہو۔ ٹھنڈے فرش پر موجود وجود کی انگلیوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی، بھاری پلکیں واہ ہوئی، مگر اس کے لیے آنکھیں کھولنا نہ کھولنا برابر تھا۔ اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود سر کو حرکت نہیں دے سکی، سارے وجود میں درد کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو بھی تھا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور کچھ ہی پلوں میں وہ دوبارہ ماحول سے لاتعلق ہو گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے شال کو غائب ہونے۔ انہوں نے ہر طرح سے پتہ کروانے کی کوشش کی تھی، اب بھی وہ تینوں اسی مال کے باہر تھے اور انہیں ایک امید کی ڈور ہاتھ آئی تھی۔ حماد 2 منٹ کا کہہ کر کسی کام سے گیا تھا اور وہ دوبارہ ان کی جانب آیا۔ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مال کی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق یہ شال یہاں سے گزری تھی، مگر تب تک وہ اچھی خاصی چل رہی تھی، اس لیے ہمیں آگے کے راستے پر چھان بین کرنی پڑے گی۔ ارے ہاں، تم نے کہا تھا ان لوگوں کے حاشر کے ساتھ کچھ ان بین تھی۔ اس کے سوال پر دونوں چونک گئے۔ اس طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے حاشر ہو، حاشر کے ساتھ دشمنی تو تھی، پر اگر یہ اس کا کام ہے تو وہ زندہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں۔ عبدالہادی نے غصے سے گھٹیاں بھینچ لیں۔ ہاں، مجھے بھی شک ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی عادتیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں، میں نے چھان بین کروائی ہے۔ خیر فی الحال آگے ایک ٹھیلے والا ہوتا ہے ہر وقت، لوگوں نے کہا، اس سے پوچھ تاچھ کرو، مگر وہ آ ہی نہیں رہا آج کل۔ بہرحال اس کے گھر کا ایڈریس مل گیا ہے، اب ہم وہیں جا رہے ہیں۔ حماد نے دونوں کو تفصیل سے بتایا۔ پھر وہ تینوں دیے گئے ایڈریس پر چل دیے۔ اس اندھیری جگہ پر وہ وجود پہلے کی طرح ہی ساکت تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار پتہ نہیں کیسے انتہائی بدم روشنی کمرے میں پھیلی تھی، شاید دن کا وقت تھا۔ اس نے آنکھوں کو پوری طرح کھولنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے کھول کر آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑی تھی، بمشکل دیوار کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھی۔ اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ خود سے بیٹھ سکے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سر انتہائی بھاری ہو رہا تھا، درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کہاں ہے، کیوں ہے، اسے کون لایا اور کتنے دن سے ہے۔ کتنا وقت بیت چکا تھا، اور اس کے گھر والے وہ کتنے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ سارے سوچیں ذہن پر حاوی ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا، علما کی حقیقت کھلنے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کسی کا سامنا کرنے کی۔ وہ کالج سے نکل کر بس چلنے کا کام کر رہی تھی۔ وہ مال کے پاس سے گزری تھی اور جب کچھ دور آ گئی تو اچانک انتہائی زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی۔ وہ اندر دہل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ افراتفری کا عالم تھا، اگر وہ وہاں سے نہ نکلتی تو کیا ہو سکتا تھا، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکی۔
خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اندھا-دھند آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ اسے راستہ نہیں پتہ تھا، وہ بس جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے سر پر انتہائی بے دردی سے وار کیا تھا۔ وہ ایک سائڈ پر تھی، اس لیے لوگوں کا دھیان نہیں تھا، اور ویسے بھی سب بھاگ رہے تھے۔ ڈر کی ایک لہر اس کے سر میں دوڑ کر بے ہوش ہونے سے پہلے آخری بات جو اس نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی گاڑی میں تھی، اور اب وہ یہاں کتنے دن سے تھی، کون لایا تھا اسے یہاں۔ اسے اس وقت گھر والوں کی بے انتہا یاد آئی۔ اچانک خاموش کمرے میں ہلچل پیدا ہوئی، قدموں کی تیز دمک سنائی دی، کوئی اس جانب آ رہا تھا۔ وہ شخص اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، مگر اندھیرے کے باعث چہرہ واضح نہ تھا۔ ہاں مگر وہ کمرے میں پہنچا تھا، یہ آواز کیسے بھول سکتی تھی؟ اس لمحے اس کے کان سنا گئے، حاشر! اس نے صدمے سے پکارا، آواز میں تہائی درد تھا۔ ہاں میری جان، کیسا لگ رہا ہے یہاں رہ کر؟ چلو دیکھو، میں اتنے پیار سے کھانا لایا ہوں، کھاؤ جلدی سے۔ حاشر نے پنجوں کے بل بیٹھ کر پلیٹ اس کے آگے کی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کا عبایا اتر چکا تھا، بال چہرے کے گرد پھیل گئے تھے، سر اور پیشانی پر زخم کے نشان۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اشال کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ الفاظ ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ میں ایسا کر چکا ہوں، وہ کیا ہے نا تم مجھے اتنی افراتفری میں وہاں اکیلی نظر آ گئی۔ موقع بھی تھا، دستور بھی تھا، اب پتہ چلے گا تمہیں مجھ سے ٹکرانے کا انجام۔ اب دیکھو نا تم کتنی بے بس ہو، کچھ کر بھی نہیں سکتی، اور ہاں ایسا خیال ذہن میں لانا بھی مت۔ چلو اب میرا تم سے لیکچر سننے کا موڈ بالکل بھی نہیں ہے، جلد ہی تمہارا بندوبست ہو جائے گا، فکر نہیں کرو۔ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ اشال کی جانب اچھالی، وہ فوراً باہر نکل گیا۔ اشال میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزاحمت کر سکے۔ اس نے پاس پڑے کھانے کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اللہ جی مجھے اس زندان سے نکال دے، میری مدد کرے، میں مصیبت میں ہوں، اللہ پاک میری مدد کرے، کسی کو بھیج دے میری مدد کے لیے۔ اب کمرے میں صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے کتنی ہی دیر روتی رہی اور اپنے اللہ سے فریاد کرتی رہی کہ کبھی اللہ اس کی دعاؤں پر کن کر دے۔ حمزہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا پیپر ویٹ گھما رہا تھا، اس کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ دونوں ٹھیلے والے سے بات کر چکے تھے، اس کے مطابق دو آدمی ایک بے ہوش لڑکی کو گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ چونکہ وہ دور تھا اور خود بھی گھر جانے کی تیاری میں تھا، اس لیے جلدی میں اس نے غور نہیں کیا تھا۔ اس کے مطابق وہ کالے رنگ کی کار تھی، نمبر نہیں پتہ تھا۔ ایک منٹ! حمزہ اچانک چونکا، اسے یاد آیا اسی دن جب وہ علمہ سے بات کر کے گھر جا رہا تھا، راستے میں اسے کار نظر آئی تھی۔ اسے وہم سا گزرا کہ اس کے اندر اشال تھی، مگر اشال ایسی حالت میں وہاں کیوں ہو گئی؟ یہی سوچ کر اس نے یہ بات نظر انداز کر دی تھی، اور تحقیق کروانے پر پتہ چلا تھا کہ وہ کار تو حاشر کی نہیں تھی، مگر وہ بھی اسی دن گھر سے غائب تھا۔ حاشر کا باپ شہباز گردیزی ایک فراڈ شخص تھا، دنیا کی نظروں میں بہت اچھا تھا مگر حقیقت میں اتنا ہی برا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر طرح کے دلائل دیے اور کہا تھا کہ حاشر اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنے ملک سے باہر گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جعلی ڈاکیومنٹس بھی تیار کر کے دکھا دیے، اس لیے وہ لوگ کچھ نہ کر سکے۔ مگر ان تینوں کو حاشر پر ہی شک تھا۔ حماد نے اپنے دوستوں کی مدد سے حاشر کی کال ریکارڈز اور مختلف باتیں پتہ کرنے کو کہی تھی۔ حمزہ کمرے سے باہر آیا تو فاطمہ بیگم اس کی جانب بڑھی۔ انہیں بھی جب سے پتہ چلا تب بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کتنی خوش تھی وہ ان دنوں، انہیں اشال سے ایک نئے رشتے کی حیثیت سے ملنا تھا۔ ابھی بیٹا کچھ پتہ لگا؟ ماما ہمیں دھیرے دھیرے پتہ لگ رہا ہے، بہت جلد ہم اشال کو ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر باہر آیا۔ اسے حماد اور عبدالہادی کو اس کار کا ڈائریکشن بتانا تھا جو اس نے پیچھے مڑتے وقت دیکھ لی تھی۔ علمہ نے پیچھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس نے آواز دینی چاہی مگر وہ جا چکا تھا۔ اچانک علمہ کی موبائل کی ٹیون بجی، اس نے دیکھا تو ان نون نمبر تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایک عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہائی ڈیئر! آواز سنتے ہی علمہ ساکت ہو گئی۔ تم نے کال کیوں کی ہے؟ علمہ نے بظاہر ہمت سے پوچھا تھا مگر وہ ڈر گئی تھی۔ بہت یاد آ رہی ہوگی نا اشال کی؟ اشال کہاں ہے؟ اشال کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ تم پلیز بتا دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ اس کی دہائی پر حاشر نے زوردار کہا لگایا،
کتنی تکلیف ہو رہی ہے، نہ فکر نہ کرو، یہ شال میرے پاس ہی ہے، بس ایک چھوٹا سا کام کرو، یہ شال مل جائے گی۔ حاشر اس معصوم کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے پینترے اپنانے لگا، اور وہ معصوم سی چڑیا شکنجے میں پھنسنے کو تیار تھی۔ تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز اس شال کو کچھ مت کرنا، پلیز۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ارے ارے ایسے رو تو نہیں، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں، بس ایک تکلیف کر لو، یہاں آؤ اور اس شال کو لے جاؤ۔ سمپل۔ حاشر نے جیسے مسئلے کا حل بتایا۔ علما کچھ لمحے خاموش رہی۔ حاشر نے ہی اس کی خاموشی کو توڑا، اب تم اپنے دوست کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو یہ شال اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ حاشر نے انتہائی صفائی سے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں کرو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس اس شال کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سوچ لو سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر کسی کو کچھ بھی پتہ چلا تو ذمہ دار تم۔ ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، پہنچ جانا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ علما زمین پر بیٹھتی چل گئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپ ٹپ کر گرنے لگے۔ وہ کیا کرے؟ ہاں وہ اس شال کے لیے کچھ بھی کرے گی، اور پہلی مرتبہ یہاں علما نے بے وقوفی کی۔ اوکے، جو راستہ تم بتا رہے ہو وہاں سے تقریباً 3-4 روٹ نکلتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے وہ کوئی ایسی جگہ پر ہوگا جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، ہمیں بڑی احتیاط سے جانا ہوگا۔ ایک کام کرو، پہلے گھر جا کر تھوڑا فریش ہو لے، پھر سب وہیں سے آ جانا۔ وہ تینوں صبح سے خوار ہو رہے تھے اور اب ایک کیفے میں تھے۔ حماد کے کہنے پر تینوں نے حامی بھری۔ عبدالہادی کا جی چاہا ابھی اڑ کر پہنچ جائے، مگر وہ تینوں گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ حاشر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، یہ شال اسے دیکھتے ہی بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی۔ او میری چڑیا میں طاقت آ گئی، اور یہ کیا کھانا بھی نہیں؟ حاشر کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ یہ شال نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ حاشر اس کے لیے تیار نہ تھا، وہ لڑکھڑا گیا اور اس شال نے دروازہ پار کر لیا۔ باہر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ باہر کو جاتا تھا، وہ اس جانب بھاگی، مگر حاشر اس سے زیادہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے بالوں کو پکڑ لیا۔ یہ شال در سے کرا اٹھی۔ کہا تھا نا ہوشیاری مت کرنا، پھر بھی نہیں مانی۔ حاشر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور باہر والے کمرے میں ہی رکھی کرسی پر باندھ دیا۔ اس شال میں قوت ہی نہ تھی کہ وہ مزاحمت کرتی۔ اس نے ہاتھوں کو کئی بار ہلایا مگر رسی نہیں کھل رہی تھی، الٹا کلائیوں پر زخم بن رہے تھے، جلد سرخ ہو رہی تھی۔ بس کچھ دیر انتظار کر لو، تمہاری پیاری بھی آ جائے گی ابھی، حاشر نے مزے سے بتایا۔ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو حاشر۔ حاشر نے فوراً اس کا منہ دبوچ لیا۔ ہاں میرا اصلی گھٹیا پن تو تم آج رات دیکھو گی، میرے دوست آنے والے ہیں، ڈیلرز کو لے کر پھر مزے کرو، حاشر نے حیوانیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس شال کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا۔ تو کیا؟ حاشر اس کی قیمت لگانے والا تھا۔ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، دیکھو تم ایسے نہیں کر سکتے، تم بہت برے ہو۔ اس شال کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاں وہ تو میں ہوں۔ یہ کہہ کر حاشر خون میں دیکھتا اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ میں ایسے نہیں بیٹھ سکتی، اللہ میری مدد کر، مجھ میں اتنی قوت دے کہ میں بھاگ سکوں۔ وہ رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی، ہاتھ مسلسل حرکت میں تھے، لیکن کلائی کی جلد چل رہی تھی، مگر اسے اس وقت صرف یہاں سے نکلنا تھا۔ علما اٹھ کھڑی ہوئی، گویا ایک ارادہ کیا، موبائل کو دیکھا، بیٹری لو تھی، موبائل بند ہونے کے قریب تھا۔ اس نے اسے وہی بیڈ پر پھینک دیا اور حجاب لیتے باہر نکل آئی۔ کسی کو اطلاع کیے باہر چلی گئی، ایڈریس ذہن میں محفوظ کر لیا تھا اور پھر وہ مختلف راستوں پر چلتی جا رہی تھی۔ اگر حمزہ کو یہ معلوم ہوتا تو علما کو کبھی جانے نہ دیتا۔ اس شال نے کافی مزاحمت کی، رسی کھولنے کی کلائی سے خون کی ننھی بوندیں رسنے لگی تھی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ حاشر اندر جانے کتنی دیر کسی سے فون پر بحث کر رہا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب حاشر کا دھیان نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی کیونکہ رسی کھل گئی تھی۔ اس نے عقل کا مظاہرہ کیا اور سب سے پہلے حاشر جس کمرے میں تھا اس کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ حمزہ گھر آتے کے ساتھ علما کے روم میں گیا تاکہ اسے بتا سکے اس شال کے متعلق، مگر یہ کیا؟ علما کا فون بیڈ پر تھا، الماری کھلی تھی مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے سارا گھر چھان مارا مگر وہ نہیں ملی۔ سارے گھر والے پریشان۔ حمزہ نے اس کا فون چیک کیا، دیکھا تو ایک میسج تھا جہاں ایڈریس تھا۔ ایڈریس دیکھ کر حمزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ علما اکیلی نکل گئی تھی۔
اس نے موبائل وہی پھینکا اور کار لے کر نکل گیا۔ ساتھ ہی ساتھ حمزہ کو بھی فون کر کے ایڈریس پر جلدی پہنچنے کو کہا۔ حاشر نے کھٹکے کی آواز پر مڑ کر دیکھا، دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ سنو جلدی یہاں پہنچو، راستے میں لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آ جائے اسے اٹھا کر یہاں لے آؤ۔ حاشر نے فون پر کسی کو آرڈر دیا اور دروازہ پیٹنے لگا۔ وشال بہت برا ہوگا، جلدی کھولو دروازہ، نہیں بچو گے میرے ہاتھوں سے۔ وہ دروازہ پیٹتا جا رہا تھا مگر تب تک وشال نے ساری قوت مجتمع کر کے بھاگنا شروع کیا۔ وہ بس اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ سامنے دو راستے تھے، وہ بنا سوچے سمجھے دائیں جانب مڑ گئی۔ علما ایک سنسان جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی، وہ تھک گئی تھی۔ وہ چاروں طرف اور گھوم کر دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی ذی رخ نہ تھا۔ اوہ وہ تو راستہ بھی بھول گئی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ اچانک کہیں سے ایک آدمی اس کی جانب آیا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ آدمی تیزی سے اس کی جانب آیا۔ علما کوئی قدم اٹھاتی اس سے پہلے اس آدمی نے علما کی کلائی دبوچ لی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! ارے تمہارے چیخنے سے کوئی یہاں نہیں آنے والا، اس نے کہہ کر دوسرے ہاتھ سے حاشر کو کھال میں لائی۔ ہاں باز لڑکی مل گئی ہے، میں آتا ہوں ابھی۔ علما کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اس کے تو ناخن بھی بڑے نہیں تھے کہ وہ سامنے والے کے چہرے پر وار کر سکے۔ اس کی ساری مزاحمتیں بیکار گئی۔ وہ آدمی اسے کھینچتا ہوا ایک پرانے چھوٹے سے گھر کے قریب لے آیا۔ وہ حاشر اسے دیکھ کر چونکا۔ ایک نہیں تو دوسری صحیح، تمہاری دوست بھی بڑی پرتی ہے، کوئی نہیں تم بھی کافی ہو۔ حاشر نے ہنستے ہوئے کہا، شیطانی مسکراہٹ چہرے پر رنگ گئی۔ تم جیسے بےہودہ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حاشر کا بھاری ہاتھ علما کے نازک گالوں پر پڑا تھا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔